ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 53 میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں سیرت النبی کی سیریز کی اس حصے میں بیان کر رہا ہوں۔ کل کی قسط میں ہجرت حبشہ کو بیان کرنا شروع کیا تھا، اور کل ہم نے بیان کیا کہ جس طرح قریش نے عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر ان سے ملاقات کی، تحفے تحائف دیے، اور پھر چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ کے اصحاب کی بات نہ سنے نجاشی، لیکن نجاشی نے سختی سے رد کیا اور ان کو بلا لیا تاکہ ان کی بات کو سن سکیں۔ اور حضرت جعفر ابن ابی طالب نے، جو جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں، مولا علی کے بڑے بھائی، تو انہوں نے اس محفل میں اسلام کے بارے میں جب انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ تمہارے نبی نے جو تعلیمات تمہیں دی ہیں وہ ہمیں بتاؤ، تو انہوں نے ان تعلیمات کو بیان کرنا شروع کیا۔ یہ ہجرت حبشہ کا جو واقعہ ہے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں سیرت ابن ہشام میں سے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے جو روایت بیان کی ہے، جس کو ابن ہشام نے اپنی کتاب میں نقل کیا، وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا۔ اور کل کی گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت جعفر نے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں اسلام کے احکام بیان کیے۔ وہیں سے بات کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ جناب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ غرض کہ انہوں نے اس کے سامنے تمام اسلام کے احکام تمام بیان کیے، اور پھر کہا، پس ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، وہ جو کچھ اللہ کی جانب سے لائے ہم نے ان کی پیروی کی، پس ہم نے خدا یکتا کی عبادت کی اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنایا، اور ان تمام چیزوں کو حرام جانا جو ہم پر حرام کی گئیں، اور ان چیزوں کو حلال جانا جو ہم پر حلال کی گئیں۔ تو ہماری قوم نے ہم پر ظلم و زیادتی کی، اور انہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچائی اور ہمیں دین کے متعلق مصیبتوں میں مبتلا کیا، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پھیر کر بتوں کی پوجا کی جانب لوٹائیں، اور تاکہ ہم ان تمام بری چیزوں کو حلال سمجھیں جن کو ہم حرام سمجھا کرتے تھے، جو کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کے مطابق حرام تھیں۔ جب ان لوگوں نے ہمیں مجبور کیا اور ظلم ڈھائے اور ہمارے لیے زندگی کا میدان تنگ کر دیا اور ہمارے دین کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے لگے، تو ہم نے آپ کے ملک کی جانب ہجرت کی، اور ہم نے دوسروں سے آپ کو ترجیح دی اور آپ کی ہمسائیگی اختیار کی۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہوئی کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں، انہوں نے کہا کہ نجاشی نے کہا کہ کیا جو کلام تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے، کیا اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس ہے جس کو وہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں؟ ام المومنین نے کہا کہ جناب جعفر نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں نجاشی نے ان سے کہا کہ وہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ کہتی ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب نے سورہ مریم کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی، کہ جس میں حضرت مریم کے بارے میں بیان کیا گیا اور ان کی کردار کی، ان کے مقدس ہونے کی، ان کے پاک و پاکیزہ ہونے کی تصدیق و تائید کی گئی ہے۔ کہتے ہیں جس وقت حضرت جعفر نے آیات کی تلاوت کی
تو قرآن کی ان آیات کو سن کر کہتے نجاشی رو پڑا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر بتر ہو گئی۔ اور جب اس کے علماء نے ان کے آگے جب یہ ان کو سنا، ان جو علماء اس نے بلائے ہوئے تھے اپنے مذہب کے، انہوں نے جب ان آیات کو سنا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی گریہ کیا، اتنا وہ روئے کہ ان کے آنسو ان کے صحیفوں پر گر رہے تھے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ بے شک یہ چیز اور وہ چیز جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے ایک ہی طاق سے نکلی ہوئی روشنی ہے۔ کہا کہ آپ لوگ جائیں، مسلمانوں سے کہا کہ آپ میرے ملک میں آرام سے رہیں، اور اس نے عمرو بن عاص اور اس کے ساتھ آنے والے کو نجاشی نے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی ایسا ارادہ کیا جائے گا۔ المومنین نے فرمایا کہ جب وہ دونوں اس کے پاس سے نکل گئے تو عمرو عاص نے کہا عبداللہ ابن ابی ربیعہ سے کہ واللہ میں کل ان کے پاس ان لوگوں کے بارے میں، یعنی ان مسلمانوں کے بارے میں ایسی چیز پیش کروں گا کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کی جماعت کو جڑ سے اکھیڑ ڈالوں گا۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ نے کہ جو نسبتاً اس بات کی کچھ نہ کچھ لحاظ کرتا تھا کہ ہم لوگ یعنی یہ جو مہاجرین ہیں ان کا ان کے ساتھ کوئی خاندانی تعلق ہے، تو اس نے کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ ان لوگوں سے ہمارا رشتہ ہے، اگرچہ انہوں نے ہماری مخالفت کی ہے۔ تو عمرو عاص نے کہا کہ نہیں، واللہ میں اسے اس بات کی خبر دوں گا کہ ان لوگوں کا عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک بندے تھے۔ المومنین فرماتی ہیں کہ دوسرے دن صبح سویرے وہ دونوں دوبارہ نجاشی کے پاس گئے، جا کر انہوں نے دوبارہ اس سے ملاقات کا وقت لیا اور کہا کہ آپ آخری دفعہ ہماری بات سن لیں دوبارہ۔ نجاشی نے ان کو بلا لیا تو یہ نجاشی سے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ یعنی یہ جو مسلمان آپ کے ہاں کہ جنہوں نے پناہ لی ہے، مہاجر بن کے آئے ہیں، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بری بات کہتے ہیں، آپ انہیں بلوائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جناب سلمہ نے فرمایا کہ ان کو مسلمانوں کو دوبارہ بلا لیا گیا کہ آؤ، اور تاکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی بات کو پوچھا جائے۔ فرماتی ہیں کہ ایسی آفت ہم پر کبھی نہیں آئی تھی، کہتی ہم سب دوبارہ جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب کیا کریں، اگر عیسیٰ ابن مریم کے متعلق جب وہ تم سے سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو کہتے ہیں جناب جعفر نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے کہا ہے، ہم وہی بات کریں گے کہ جو ہمارے نبی کے پاس خدا کی طرف سے پیغام آیا ہے، چاہے اس سے کچھ بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ لوگ جب دوبارہ مسلمانوں کو دوبارہ نجاشی کے پاس واپس آ گئے تو تب اس نے ان سے سوال پوچھا اور کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہا کہ ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں اور ہمارا ان کے متعلق وہی عقیدہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس لائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک باکرہ عورت حضرت مریم کہ جو باکردار اور مقدس تھیں ان کی جانب ڈال دیا، اور اللہ نے اس روح کو ان کی طرف القاء کیا، اس کلمے کو۔ تو کہتی ہیں کہ نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا واللہ جو کچھ تم نے کہا اس سے یعنی جو کچھ تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے اس بات کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی جتنا تم نے کہا وہ حق ہے، اور حضرت عیسیٰ وہی ہے جو تم لوگوں نے کہا۔ تو یہاں پر فرماتی جناب ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب نجاشی نے ایسے اہم الفاظ کہہ دیے تو جو علماء اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ ناک سے آوازیں نکالنے لگے، یعنی ناراضگی ظاہر کی۔ تو نجاشی نے کہا کہ خواہ تم ناک سے آوازیں نکالو یا کچھ اور، حقیقت وہی ہے جو کہا گیا۔
اس کے بعد مسلمانوں کی طرف رخ کر کے ایک جملہ کہا، فَأَنْتُمْ شُيُومٌ بِأَرْضِ۔ شیوم کا لفظ جو ہے وہ حبشہ میں آمنون کے لیے، یعنی جیسے تم بے خوف ہو کر، تم امن کے ساتھ جو ہے وہ میرے ملک میں، میری زمین میں رہ سکتے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ جو تم کو برا بھلا کہے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کی طرف رخ کر کے جو قریش کے جو نمائندے تھے، ان کی طرف رخ کر کے کہا کہ ما احب ان لی دبرا من ذہب، کہا کہ اگر مجھے ایک پورے سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جائے تب بھی میں ان لوگوں کو تمہاری طرف واپس نہیں کروں گا۔ اور اپنے جو اراکین تھے یا جو اس کے خادم تھے ان کو حکم دیا کہ ان دونوں کے ہدیے انہیں واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تھی تو اللہ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں ان کے متعلق کوئی رشوت لوں، اور اس نے لوگوں کو بے عقلی کے ساتھ میرا مطیع نہیں بنایا کہ میں اللہ کے متعلق بے سمجھے بوجھے ان لوگوں کی اطاعت کروں، یعنی یہ جو مشرکین کے نمائندے آئے تھے۔ پھر وہ دونوں جو ہیں ام المومنین فرماتی ہیں کہ پھر وہ دونوں اس کے پاس سے بڑے مایوس ہو کر اور ناراض ہو کر نکلے، اور جو کچھ انہوں نے تحفے انہیں دیے تھے، نجاشی کو دیے تھے، وہ انہیں واپس کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ ہم حبشہ میں بہت سکون اور آرام کے ساتھ رہنے لگے۔ یہاں پر اب کچھ واقعات خود اسی حبشہ کے بارے میں عرض کروں گا، اور یہ جو جملہ تھا نجاشی کا کہ اللہ نے میری حکومت جب مجھے واپس کی تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی۔ تو اب حبشہ میں کہتی ہیں کہ ہم رہنے لگے تو ایک اچانک جو ہے وہ نجاشی جو ہے اس پر ایک مشکل آ گئی، کیونکہ حبشہ میں سے ایک شخص جو ہے وہ نجاشی کی مخالفت پر اتر آیا، اور اس نے جو ہے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کر ایک بغاوت کھڑی کر دی۔ کہتے ہیں ہم لوگ اس بارے میں پریشان تھے کہ کہیں جو ہے جو نجاشی جو ہے وہ مغلوب ہو جائے، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور اگر حکومت پہ آ جاتا ہے تو وہ ان حقوق کی رعایت نہ کرے کہ جس طرح سے نجاشی نے ہمارے حقوق کی رعایت کی اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو کہتے ہیں یہاں تک کہ نجاشی جو ہے ان سے ساتھ مقابلے کے لیے وہ جو بغاوت اٹھی تھی اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے نجاشی اپنا لشکر لے کر چلا، تو ان دونوں کے درمیان دریائے نیل کا جو تھا وہ فاصلہ تھا۔ اب ہم اس بات میں منتظر تھے کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا، نجاشی کو شکست ہوگی یا فتح ہوگی۔ تو رسول اللہ کے اصحاب نے آپس میں کہا کہ کون ہے جو باہر نکلے اور ان واقعات کا مشاہدہ کر کے ہمیں خبر دے، چونکہ یہ واقعہ جو جنگ جو موقع تھا وہ دریا نیل کے دوسری طرف تھا، تو اب ظاہر ہے کہ نیل کو اس کو کراس کر کے جانا تھا۔ تو زبیر ابن العوام کے جو نوجوان تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ اس کام کو میں انجام دیتا ہوں، تو انہوں نے ایک مشک میں ہوا بھری اور اس کو اپنے سینے کے نیچے رکھا اور دریا نیل پر تیرتے گئے یہاں تک کہ دوسرے کنارے پر پہنچے جہاں ان لوگوں کے مقابلے کی جگہ تھی۔ پھر وہ ان کے پاس پہنچے، کہتے ہم دعائیں مانگ رہے تھے کہ نجاشی اپنے دشمن پر غلبہ پائے، اپنے ملک میں اس کو قدرت حاصل رہے۔ کہتے ہم اسی کشمکش میں تھے تو زبیر جو ہیں وہ واپس آ گئے اور دوڑتے ہوئے آئے، اور انہوں نے آ کر اپنی چادر سے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ خوش ہو جاؤ، نجاشی نے فتح پائی اور اللہ نے اس کے دشمن کو برباد کر دیا، اس کو اس کے ملک میں اقتدار حاصل ہو گیا۔ فرمایا کہ واللہ میں نے اپنے لوگوں کو اس وقت اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا اس وقت خوش ہوئے۔ اس کے بعد نجاشی ایسی حالت میں واپس آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن کو برباد کر ڈالا تھا اور اس کو اس کے ملک میں بہت مضبوطی کے ساتھ اختیار اور اقتدار حاصل ہو چکا تھا، اور حبشہ کی حکومت اس کے لیے مستحکم ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد سے لے کر جب تک کہ ہم دوبارہ حبشہ سے واپس لوٹ کر رسول اللہ کے پاس نہیں آئے، تب تک ہم وہاں پر بڑی عزت سے رہے اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ نجاشی کی حکومت میں ہم رہے۔ یہاں پر آج کی بات کو اختتام کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو ایک واقعہ ہے، یہ جو نجاشی نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے جب یہ اقتدار میرے حوالے کیا تھا تو مجھ سے اللہ نے کوئی رشوت نہیں لی ہے، تو میں کیوں تم سے یہ انعامات اور یہ اس طرح کے ہدیے لے کر میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کروں۔ تو اس عنوان سے ایک واقعہ جو نجاشی کی حکومت کے بارے میں ہے
وہ انشاءاللہ کل کی قسط میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔